السلام علیکم ناظرین، ہمارا آج کا واقعہ دریائے فرات سے سونا نکلنے کی اصل حقیقت۔ دریائے فرات کا خشک ہونا بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کی جانب اشارہ ہے۔ اسی دریا کے خشک ہونے کے بعد دنیا کی آخری جنگ ہوگی، جس جنگ کا آغاز ہوگا جسے قیامت کی اس باقی نشانیوں کی طرح اس نشانی کے بارے میں بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک دریائے فرات سونا نہ اگل دے، یعنی دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ نہ نکل آئے۔ اس سونے کی وجہ سے ایک خوفناک جنگ چھڑے گی جس میں 100 سے 99 شخص مارے جائیں گے، جبکہ ہر شخص کی یہ سوچ ہوگی میں اس جنگ سے صحیح سالم نکل کر اس سونے کو حاصل کر لوں گا۔ ایک اور روایت میں یہ بھی بیان ہوا کہ دریائے فرات خشک ہونے کے پہاڑ کو ظاہر کر دے گا، لہذا اس موقع پر کوئی شخص بھی موجود ہو اس میں سے کچھ بھی نہ لے۔ دریائے فرات کا خشک ہونا یا سونے کا پہاڑ اگل دینا اس اہم حدیث میں قیامت کے قریب دراصل اس اہم ترین نشانی کی پیشن گوئی کی گئی ہے۔ یہ دریائے فرات کے اس وقت کے عروج کا زمانہ تھا جب یہ اپنی پوری شان و شوکت سے بہتا تھا۔ اس دریا کے بہاؤ کو دیکھتے ہوئے کسی بندے کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ یہ دریا یعنی دریائے فرات بھی کبھی خشک ہوگا اور خشک ہونے کے بعد اسے لوگوں کو ایک ایسی آزمائش میں ڈال دے گا۔ جنگی دل و مال و زر کی محبت ہوگی۔ اس آزمائش میں پڑنے والے وہ لوگ ہوں گے جو دنیاوی دولت کے پجاری ہوں گے، جبکہ ان میں ایک گروہ ایسا بھی ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اس آزمائش سے دور رہیں گے۔ یہ آزمائش ان دو گروہوں میں فرق کو واضح کرنے والی ہوگی۔ فرات دریا اپنے اندر ایک پوری تاریخ کو سموئے ہوئے ہے۔ فرات یعنی صاف پانی۔ اس دریا کی شروعات ترکی سے ہوئی، شام عراق گلف سے جا ملتا ہے۔ نہر القمہ جسے اسی دریا کے ایک کنارے سے نکالا گیا تھا، اسی نہر کے کنارے واقع کربلا پیش آیا جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں پر اس دریا کا پانی بند کر دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس دریا کے متعلق اسلامی تاریخ و روایات میں متعدد جگہ پر ذکر بیان ہوا۔ اس دریا کی لمبائی 2900 کلومیٹر کے ساتھ دریائے فرات ترکی سے شروع ہوتا ہوا عراق و شام سے گزرتا ہے۔ دریائے دجلہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے اس دریا کے ذریعے انسان نے زراعت کی ابتدا کی تھی۔ ان دونوں دریاؤں کا ملا و پرشین گلف میں ایک دوسرے سے جا ملتا ہے جسے شطول عرب کہا جاتا ہے، اور اسی دریا کو ایران اور عراق کا بارڈر بھی کہا جاتا ہے۔ اس زمین کو بحر النہرین کہا جاتا ہے جس کی سرسبز رنگین ہونے کی وجہ سے فرات و دجلہ دریا ہیں۔ اس سرزمین میں بہت سے تہذیبوں نے ترقی بھی کی کیونکہ ایک وقت میں یہ سرزمین انسانی تہذیب کا مرکز تھی۔ بابل کے قدیم دارالخلافہ کی بنیاد اسی دریا کے کنارے سے رکھی گئی ہے۔ بعض روایتوں میں دریائے فرات کے پانی کو پاک و فضیلت میں بیان کیا گیا ہے۔ اس دریا کا پانی بھی جنت کا پانی شامل ہے جو 7ویں آسمان پر موجود سدرۃ المنتہا کی جڑوں سے نکل کر اس دریا میں شامل ہوتا ہے۔ بہرحال اس بات کو آج بھی سائنس کے دور میں ثابت کرنا مشکل ہے کہ یہ پانی 7ویں آسمان میں موجود بیری کے درختوں کی جڑوں سے کیسے نکل کر اس دریا میں شامل ہو رہا ہے۔ اس بارے میں مالک کائنات ہی بہتر جانتا ہے۔
دنیا کا قدیم شہر دنیا کا قدیم شہر جسے میسوپوٹامیا بھی کہا جاتا ہے، یہ بابل کا قدیم شہر تھا جو اب کھنڈرات میں تبدیل ہو چکا ہے۔ 2 لاکھ سے زیادہ آبادی رکھنے والا یہ شہر بغداد سے 100 کلومیٹر کی دوری پر دریائے فرات کے کنارے آباد ہونے والا یہ انسانی تاریخ کا پہلا شہر تھا۔ اس شہر کا تذکرہ 4000 سال قبل مسیح کی تحریروں میں بھی کیا گیا ہے۔ دنیا میں جب پہلے قتل کا واقعہ یعنی حابیل و قابیل کا پیش آیا، اس وقت تورات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام بابل عراق کے علاقے میں ہی رہتے تھے۔ حابیل کو قتل کرنے کے بعد قابیل اپنے اہل و عیال کے ساتھ بابل کے پہاڑوں میں جا چھپا، جس سے جگہ کا نام بابل پڑا۔ بابل کے معنی ہیں جدائی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے دور نبوت میں قابیل کی اولادوں نے بہت فساد برپا کر رکھا تھا، اور قابیل کی اولادوں نے پہاڑ سے نیچے اتر کر بھی فساد برپا کرنا شروع کر دیا۔ ان فسادی لوگوں کے ساتھ اس شر نے اپنے ساتھ ان نیک لوگوں کو بھی شامل کر لیا جو فسادی نہ تھے، مگر حالات کی وجہ سے انہیں اس گروہ میں شامل ہونا پڑا۔ اس سارے حالات کو دیکھتے ہوئے حضرت ادریس علیہ السلام نے اللہ پاک سے ان لوگوں کے بسنے کے لیے بھی دریا کے کنارے شہر آباد کرنے کی دعا کی۔ دعا قبول ہوئی تو انہیں بابلون شہر مصر میں دریا کے کنارے آباد کرنے کی اجازت مل گئی۔ بابلون، جس کا معنی ہوا اچھی فرقت یا اچھی جدائی، اس شہر کے تباہ ہونے کے بعد اب حال میں جب اس کھنڈرات سے وہ کھنڈرات دکھائی دیتے ہیں تو لوگوں نے اسے سونے کے پہاڑ سے تشکیل دی، مگر اس پہاڑ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے مبارک کا آپس میں کوئی تعلق نہیں۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ یہ ایک اہم ولگ کھوج ہو سکتی ہے جسے ماہرین سونے کے پہاڑ سے تشبیہ دیتے ہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق واضح طور پر سونے کے پہاڑ کا ذکر ہے، نہ خزانے کا، نہ کسی دولت کا۔ اس لیے علماء اکرام کے مطابق اس کا کوئی متبادل نہیں ہو سکتا۔ یہ سونے کا پہاڑ ہی ہے جو عن قریب ظاہر ہو کر رہے گا۔ اس کا وقت کیا ہوگا یہ ہر ذرے کا مالک پاک پروردگار ہی بہتر جانتا ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا قصہ جو مکمل ہوا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے، لائک کریے اور آگے بھی اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کیجیے۔ شکریہ۔